سورہ آل عمران آیت نمبر 133 133 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، ایسی جنت عرضها السماوات والارض کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا تذکرہ کیا، اور جہنم کا تذکرہ کر کے یہ فرمایا کہ یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس جہنم سے بچنے کا جو سبب تھا کل کے درس میں اس کو بیان کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ٹھیک۔ اور آج اس آیت مبارکہ میں دوسری چیز اس جہنم سے بچنے کے متعلق فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں انسان کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہاری دوڑ، تمہاری باغ دوڑ، تمہارا مطمع نظر، تمہاری سوچ، یہ ساری کی ساری کس طرف ہونی چاہیے؟ مغفرت کی طرف ہونی چاہیے، کہ وہ کون سی چیز اختیار کر لیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہو جائے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو فرمایا کہ نا اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، تو اس مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہیں، اور اسباب مغفرت کیا ہیں؟ وہ نیکیاں ہیں۔ اب وہ نیکیاں حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے مختلف اس کی تفسیر کے اندر بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا ہے مثال کے طور پر کہ فرائض کی ادائیگی کر لو، کسی نے کہا کہ جہاد کر لو، کسی نے کہا کہ ہجرت کر لو، کسی نے کہا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسباب مغفرت ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، گویا رب العالمین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے توبہ تائب ہو جاؤ، اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب چلن ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی اگر کسی کا آ جائے یار توبہ کر، یہ دیکھو او جی ہلے عمر ہی کیڑی ہے میری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی تو یہ بڑھاپے میں جا کے کرنا کیا ہے؟ یہی تو اللہ اللہ کرنا ہے، ابھی 2-4 دن کی مزے کرنے دو، یہ کرنے دو۔ حالانکہ انسان تھوڑا سا یہ سوچے کہ ہم میں سے کسی نے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں لکھوایا ہوا جس میں یہ مینشن ہو کہ ہم نے جناب اللہ 70-80 سال تک زندہ رہنا ہے، ہمیں کوئی ایسی اپروول نہیں ملی، ٹھیک ہے نا؟ کون آدمی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں بڑھاپے تک زندہ رہوں؟ اور آج کل کے اس حادثاتی دور کے اندر، ٹھیک ہے نا، کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ویسے موت کا نہیں پتہ، کب آ جائے کیا ہو جائے وہ تو ایک الگ سی چیز ہے، اور ویسے بھی اس حادثاتی دور کے اندر ابھی انسان بالکل اچھا بھلا
چنگا بھلا ہوتا ہے، تھوڑی دیر پتہ چلتا ہے یار فوت ہو گیا، یار ابھی تو میرے ساتھ تھا، کل میرے ساتھ یہ کیا فلاں نے، بس اس کو ہارٹ اٹیک ہوا گئی، ٹھیک ہے، یا گھر سے نکلا اللہ نہ کرے روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسی صورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیا ہے طلب کرو، اس توبہ کو، اس مغفرت کو آج کل پہ مت ٹالو، ٹھیک ہے نا، کہ فلاں وقت، فلاں دن، فلاں سال، یا رمضان آ رہا جی چلو رمضان کو تو ہے ہی اسی لیے اور صحیح کر کے کر لیں گے، ابھی ذرا مزے کر لینے دو، نہ۔ اس لیے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف کیا ہے دوڑو، اس کی طرف۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہاں پر اس کی طرف دوڑنے کو کہا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی انسان کو یہ کہا کہ جو نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ان کو اختیار کریے، ان کی طرف انسان کا کمپٹیشن ہونا چاہیے، مقابلہ بازی اس کی طرف ہونا چاہیے۔ ہماری جو کمپٹیشن ہے، ہماری جو باغ دوڑ ہے، وہ دنیا کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے سورہ مائدہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں کے اندر کیا ہے تم سبقت کرو۔ اور اسی طریقے سے 30واں پارہ سورہ مطففین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ جو آدمی حرص کرنے والا نا، جس میں آگے بڑھنے کی، اور یہ اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر حرص کرے، ان چیزوں کی لالچ کرے، ان چیزوں کے اندر آگے بڑھے، یہ جنت اور جنت کی نعمتوں کے اندر۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو فرمایا کہ اپنے رب دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس طریقے سے فرمایا کہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو نیک اعمال کر لے، نیک اعمال کر لے 7 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ ان چیزوں کے آنے کے بعد انسان کو مہلت نہیں ملتی۔ فرمایا کہ نمبر 1 سب سے پہلے کہ ایسا انسان کے پاس مالداری آ جائے جو انسان کو سرکشی کے اندر مبتلا کر دے۔ مال آ گیا، اب مال آنے کے بعد انسان، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا چال چلن ہی بدل جاتا ہے، اس کی ٹور ہی چینج ہو جاتی ہے، اس کا رویہ، اس کا بیہیویئر سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس مال کے آنے سے پہلے کیا کر لو، نیک اعمال کر لو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ او فقرا منسیا، یا ایسا فقر، ایسی ضرورت حاجت کہ انسان کو غم کے اندر کیا ہے ڈال دے، ہر وقت پریشان اور سوچ و بچار کے اندر لگا ہے، کہاں سے 2 پیسے آ جائیں، کہاں سے کماؤں، اس کی ساری تگ و دو پھر اسی کی طرف لگے، اعمال صالحہ نہیں کر سکے گا۔ یا تیسرے نمبر پر او مرضا مفسدا، ٹھیک ہے نا، یا جناب اعلیٰ کہ ایسی بیماری آ جائے کہ انسان کو فساد کے اندر ڈال دے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، ہل سکتا ہے، آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، مسجد میں اٹھنا بیٹھنا اپنے اختیار سے سب کچھ کر، لیکن بیمار، اللہ نہ کرے کسی کو فالج کا ٹیک ہو جائے، اب تو بیچارہ چلنا پھرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، ہگنے موتنے میں دوسروں کا کیا ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، اپنے قضاء حاجت کے سلسلے میں دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، اب اس میں سے کیا نیکیاں کرنی۔ تو فرمایا کہ اس بیماری کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا او حرما مفندا، یا ایسا بڑھاپا آ جائے کہ انسان کی عقل جو ہے وہی معاف ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب ظاہر ہے جب بڑھاپے کے اندر انسان کی عقل اگر ضائع ہو جائے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہے کیا نہیں ہے، اب بڑے میاں کی جناب اللہ کوئی کہیں اور جا کے سوئی اڑی ہوئی ہے یا کچھ اور ہے، اب نیکیوں کا کہاں معاملہ رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے کیا ہے، نیک اعمال کر لو۔ فرمایا کہ او موتا مجہزا، یا موت ایسی جو انسان کا آ کے فیصلہ کر دے، اس سے پہلے انسان کیا کر لے، نیک اعمال کر لے۔ اور 6 نمبر پر فرمایا کہ او للدجال او قبل الدجال، کہ مسیح دجال کے آنے سے پہلے کہ اس سے انسان کر لے، کہ فرمایا کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے، ایسی چیز ہے کہ جس وقت یہ دجال آ جائے گا نا تو امت پر ایسے فتنے ٹوٹ پڑیں گے، انسان کے فتنوں کے اندر کیا ہے چلا جائے گا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ تو اس کے آنے سے پہلے جناب اللہ کیا انسان نیک اعمال کر لے۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا کہ والساعۃ ادھیٰ وامر، کہ قیامت کے آنے سے پہلے، اور یہ قیامت ایک حقیقت ہے، لیکن حقیقت بھی بڑی تلخ حقیقت ہے، کس کے آنے سے پہلے انسان کیا کر لے، نیک اعمال کر لے۔ ظاہر ہے جب قیامت آ جائے گی تو سب کچھ ملیا میٹ اب تو ختم ہی ہوگا، تو جہان کا نظام ہی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے۔
تو فرمایا ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے انسان کیا کر لے؟ نیک اعمال کر لے. تو اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ٹھیک ہے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دو. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزوں کی طرف سبقت کرنے کا کہا ہے، ایک مغفرت اور ایک جنت. اور اس جنت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ذکر کیا ہے، مغفرت کا. تو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جنت اگر تمہیں ملے گی تو میری مغفرت اور بخشش کے بعد ملے گی، ٹھیک ہے نا، میرے فضل اور میری رحمت کے بعد ملے گی، ٹھیک ہے نا. خود حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی فرمایا کہ تم اپنے نیک اعمال کے اوپر بھروسہ کر کے اس طرح نہ رہ جانا کہ میرے اتنے نیک اعمال، اتنی نیکیاں، اتنے ثواب کے کام اور یہ میرا یہ فلاں فلاں. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو انسان کیا ہے؟ جنت کے اندر جائے گا. اور فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. الا ان یتغمنی اللہ برحمتی، ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کے اندر کیا کر دیا ہے؟ ڈھانپ دیا ہے، مجھے رحمت کے اندر ڈھانپ دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہوگی تو انسان کیا ہے؟ جنت کے اندر جائے گا. لیکن حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے اس کو نیکی کی اور طاعت کی مزید توفیق ہوتی رہتی ہے، اور اس توفیق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل اور اس پر اپنی رحمت نازل کر دیں گے، جس کی وجہ سے اس کو جہنم سے کیا کر کے بچا کر جنت کے اندر لے جائیں گے. اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ مغفرت آگے ساتھ ہی فرمایا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف کیا دوڑ. آگے فرمایا وجنت، اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، جنت بھی کیسی؟ فرمایا کہ جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین و آسمان کے برابر. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی اور جنت کی جو وسعت ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر نہیں آ سکتی. لیکن چونکہ انسان اگر کسی بڑی چیز کو بیان کرنا ہو یا اس کے نظروں کے سامنے جو چیز ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا، یہ چیزیں وہ اپنی بظاہر آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جو چیز نظر آ رہی ہے تو انسان کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے فرمایا جیسے کہ یہ زمین و آسمان کی وسعت ہے، ٹھیک ہے نا، صرف ایک زمین نہیں، 7 زمین و آسمان کی وسعت، ٹھیک ہے نا، اس کے برابر تو اس کی چوڑائی ہے. اور لمبائی کا کیا کہنا یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے بس اوقات. اب مثال کے طور پر اب ہمارے سامنے ایک دیوار ہے، اب ایک دیوار جناب اعلیٰ عموماً آؤٹ سائڈ کی جو دیوار ہوتی ہے وہ 9 انچ کی جاتی ہے، اور اس 9 انچ کی دیوار کو بس اوقات ہم 12 فٹ 14 فٹ اور پتہ نہیں کہاں تک کیا ہے اس کو لے جاتے ہیں. اب وہ بظاہر 9 انچ کی دیوار اور 12-13 فٹ مطلب اپنے سے کئی گنا کتنی بڑی اس کی ہائٹ کو لے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کا کیا حال ہوگا، اور انسان کے ذہن میں یہ آ نہیں سکتا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو سب سے ادنا جنتی جو جنت کے اندر جائے گا نا، ادنا جنتی، تو اس کو کتنی جنت ملے گی. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس دنیا کے جتنی یہ دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت اس کو کیا ہے ملے گی، بڑی جنت کیا ہے اس کو ملے گی. اور جنت کدھر ہے؟ حضرات خود ایک مفسر ہیں معالم التنزیل والے، انہوں نے لکھا ہے، حدیث مبارکہ نقل کی کہ ایک صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سے پوچھا تو کہ جنت کیا آسمانوں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ کون سا آسمان جنت کی وسعت کو اپنے اندر سمو سکتا ہے، کس آسمان کے اندر گنجائش ہے؟ فرمایا کہ یہ 7 آسمانوں سے اوپر اور عرش کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش سے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. اور پھر جنت کے بھی 8 طبقات ہیں. سب سے اوپر والا طبقہ جنت الفردوس ہے، جس کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ہر آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے، یہ کئی دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس میدان کے سینٹر میں ایک گیند سی، چھوٹی سی گیند پڑی ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو چھوٹی سی گیند ہے یہ پہلا آسمان، اور جو بڑا کھلا میدان ہے یہ دوسرا. پھر اسی طریقے سے تیسرا دوسرے کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ ایسے ہی بڑا میدان ہو اور درمیان میں گیند پڑی ہو.
تو گویا کہ دوسرا وہ گیند کی شکل اور تیسرا کھلا میدان، پھر تیسرے کی چوتھی کے ساتھ یہ نسبت چلتے 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 آگے ساتوں آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اب ساتویں آسمان کو پہلے کے ساتھ کیا نسبت ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ انسان اس کی وسعت کے اندر نہیں آ سکتی۔ وجنت عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی ہی زمین و آسمان کی لمبائی اور اس کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعدت للمتقین، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے لیے تیار کیا گیا۔ کس کے لیے تیار کیے؟ متقین کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ہمیں ایک طرح سے موٹیویٹ کر دیا، کس بات کے اوپر؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اب اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کیا ہے، دوڑو، جس کو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے کیا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔